بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین و حاضرین، تمام امت مسلمہ جہاں تک یہ آواز جن ذرائع سے پہنچتی ہے، ان سب کی خدمت میں سب سے پہلے تو سلام عرض ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے مطابق کچھ ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جس کے ہم خود بھی، امت مسلمہ بھی اور تمام انسانیت کو انتہائی ضرورت ہے۔ موضوع کو اگر لمبا کیا جائے تو اس میں کافی طویل مدت لگ سکتی ہے۔ بہرحال اس ایک مخصوص اور محدود مدت کے اندر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کا وجود بے مقصد نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب سے حضرت انسانیت کو وجود بخشا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مقصد اور تا قیامت جب تک اس پوری کائنات کی بساط لپیٹ نہیں جاتی، انسانیت کو ایک خاص مقصد کے تحت زندگی گزارنا اللہ رب العزت کو مقصود ہے۔ اگر انسانیت اس مقصد سے ہٹ کر اس دنیائے رنگ و بو کے اندر وقتی اور نفس و شیطان کے حملوں کے اندر کھو کر وہ اپنا اصلی مقصد کھو بیٹھے تو چند دن، چند سال یا صدیاں گزرنے کے بعد یہ گیم ختم ہو جائے گی، نام و نشان مٹ جائے گا، اور پھر جب حساب و کتاب کا دن ہوگا اس وقت یہ انسان اپنی گزشتہ کارگزاری کے اوپر یا تو انتہائی خوش ہوگا یا انتہائی غمگین ہوگا۔ بہرحال اس تمہید کے بعد دنیا کے اندر ابتدائی انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور متعلقہ واقعات بھی موجود ہیں۔ ہمیں ان سارے واقعات کو فی الحال تفصیلاً بیان کرنا مقصود نہیں، اگرچہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام دنیا کے اندر اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کی نسل چلتی رہی، اور کافی تعداد کے اندر جب ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اس درمیان کتنا وقت گزرا ہے اس کی کوئی مخصوص مدت سامنے نہیں، لیکن تخمیناً بعض رات نے لگائی ہے۔ بہرحال مشہور واقعہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور تقریباً 950 سال تک انہوں نے عبادت فرمائی۔
دعوت و تبلیغ فرمائی اور اللہ کے حکم کو پہنچایا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے طوفان نوح آیا۔ اس کے گزرنے کے بعد تقریباً 6 ماہ تک یہ رہا، اور ان کے 3 بیٹے اس دنیا کے اندر، اور حضرت نوح علیہ السلام باقی رہے، اور باقی ایمان والے۔ لیکن یہ مشہور اور مستند روایت ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنی انسانیت موجود ہے، مسلم غیر مسلم تمام انسانیت، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے چلی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری ابتدا اللہ رب العزت نے ایک بڑا لقب عطا فرمایا کہ تمام کائنات کے اندر انسان اشرف المخلوقات ہے، اور پھر اس کے آگے شرائط طریقہ کار بھی متعین فرما دیا۔ تو 3 بیٹے تھے، حضرت سام، حضرت یافس اور حضرت حام۔ تو پوری دنیا کے اندر ان کی اولاد پھیلی ہے۔ تو ان میں حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ تفصیل بے شمار ہے، ہم اپنے جو وقتی ضروری موضوع ہے اس کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں سے تھے، حام یا سام، اور ان کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بڑے اعزازات سے نوازا۔ ان کو جد الانبیاء علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے کئی آزمائش کے ادوار گزارے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے خصوصی لقب خلیل اللہ کا دیا ہے، اور بھی بہت سارے اعزازات ہیں اور آزمائشیں، کیونکہ اللہ کے یہ برگزیدہ پیغمبر تھے اور ہیں۔ تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی خصوصی تائید ہمیشہ شامل حال رہی، اور ان پر جو آزمائشیں آئیں وہ بھی بڑی ظاہری طور پر ہمارے لیے تو بہت پریشان کن معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے چونکہ اللہ کی مدد ساتھ تھی، انہوں نے ان پریشانیوں کو، آزمائشوں کو برداشت کیا۔ ان کی ابتدا اور تعارفی بات جہاں تک کہ ان کی پیدائش کا تعلق، یہ تو متعین ہے، مختلف روایات اور تاریخی روایات میں یہ بات مسلم ہے کہ عراق کا علاقہ بابل نام کا، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام کے کو نبوت ملنے سے پہلے تقریباً 4000 سال پہلے ان کا زمانہ گزرا ہے، اور آج تقریباً 1450 سال ملائیں تو 5500 کا زمانہ قبل کا ہے۔ وہاں پر پیدائش کا اور واقعات بے شمار ہیں، لیکن ان کے زمانے میں نمرود نامی ایک شخص کی حکومت تھی اس علاقے میں،
بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا. اور بعض علماء یا بعض لوگوں نے حساب لگا کے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری سلطنت کو الٹ دے گا. اس نے اس سارے علاقے کی حد بندی کر کے لا تعداد بچوں کو قتل کروایا، میاں بیوی کو جدا کروایا، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد قرآن پاک کے مطابق آزر نام ہے، اور مورخین نے ان کا نام طارق بھی بتایا ہے. بعض نے کہا کہ ایک شخص کے دو نام ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں الگ الگ ہیں. بہرحال مستند بات یہ ہے کہ وہ آزر کے نام سے ہی مشہور تھا اور بت تراش تھا، اور نمرود کو کے خاص مشیروں میں شامل تھا، تو ان کو بھی اپنی آلیہ سے جدا کر دیا گیا. اور ایک دفعہ حالات کے لیے جب بھیجا تو اللہ پاک کو منظور تھا، وہ اپنے گھر بھی چلے گئے. تو آزر نے جب دیکھا کہ جب آ تو گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے بھی ملاقات کر لوں. خدا کے فضل و کرم سے وہی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب بنی، اور آزر تو باہر آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوگی ایک اپنا وقت گزار کر. تو ان کی والدہ نے اور والد نے مل کر قتل نہ کیا، ایک غار کے اندر ڈال دیا، اور اس غار میں ان کا انتظام کھانے پینے کا موجود تھا. آزر چونکہ بہت خصوصی نمرود کا آدمی تھا، تو وہاں تقریباً 7 سال تک گزارنے کے بعد جب باہر آئے، انتہائی خوبصورت اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے اللہ کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کو پھیلانا شروع کر دیا. خود آزر نے بھی کہا کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے باپ کو بھی تبلیغ کی. اور ایک دفعہ باپ نے کہا کہ نہیں تم چلے جاؤ، اور میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا. بہرحال جب بات مشہور ہوئی، نمرود نے اپنے دربار میں بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا. اس میں وہ لاجواب ہو گیا. آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، اور یہ منصوبہ شیطان کا تھا. اور اس وقت کی آگ حکومت کے پورے زور و شور کے ساتھ لکڑیوں کو اکٹھا کر دیا گیا، اور اس میں ڈالنے کے لیے ایک جولا یا منجنیق تیار کی گئی، اس میں ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں سے سب سے بڑی اور بہت بڑی آزمائش یہ ہوئی. اور اللہ پاک نے جب آزمانا چاہا تو پانی کے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا. انہوں نے کہا پانی برسا دیتے ہیں، آگ کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات کے حکم سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ہے. انہوں نے کہا اللہ رب العزت میری اس کیفیت کو جان رہے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق میں آگ میں جا رہا ہوں، لہذا مخلوق کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف خدا کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرا بندہ سچا ہے، فرما دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اور وہ آگ ٹھنڈی گلزار بن گئی. اور پھر نمرود
حیران و پریشان ہو گیا۔ آگے مزید کئی واقعات آئے۔ قصہ مختصر، ان کی شادی حضرت سارہ سے ہوگی۔ ان کی ایک دفعہ اپنا علاقہ چھوڑ کر وہ دوسری جگہ جب گئے، راستے میں ایک ظالم قسم کا نافرمان حکمران تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس عورت کو پسند کرتا لے لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے لحاظ سے اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ یہ جب تمہیں پوچھیں، یہ ظالم حکمران جب اور اس کے کارندے، تو کہہ دینا کہ میں بہن ہوں حضرت ابراہیم کی۔ تو ظاہر ہے اسلام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے وہ بہن ہی کہلاتی تھی، اور شرعی نقطہ نگاہ سے ان کی عالیہ تھی، لیکن عالیہ کا نام سن کر وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ بہرحال اس نے 3 دفعہ غلط ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کا ہاتھ چھل کر دیا۔ بالآخر اس نے یہ سمجھا کہ میرا قابو نہیں چلے گا، اس نے باعزت آزاد کر دیا، اور ایک روایت میں لونڈی اور ایک روایت میں اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا وہ بھی ان کو ساتھ دے دی۔ اور چلنے کے بعد جب واپس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے اپنے وقت کے مطابق، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری مدد فرمائی اور وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ کچھ عرصہ فلسطین رہے، کنعان کا علاقہ، مصر میں رہے، اور پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت ہوئی جب حضرت سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی لونڈی اپنے خامد کو ہدیہ کرتی۔ اللہ رب العزت نے آلموسٹ 87 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل بچہ عطا فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں، جہاں نہ پانی تھا نہ کھانے پینے کا سامان تھا، وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ یہاں کس کے سہارے، لیکن وہ خاموش ہے۔ بالآخر حضرت ہاجرہ نے فرمایا کیا اللہ کا حکم ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا بس اب اس صورت میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو واپس تشریف لائیں، بچہ چھوٹا تھا اور صفا مروہ 2 پہاڑیاں تھیں، بچے کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلی، اور وہاں پر انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پانی نکلا، اور جب بہنے لگا تو انہوں نے فرمایا زم زم، اس کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ اور وہاں پرندے بھی آ گئے، پھر یمن کا ایک قبیلہ بھی آ گیا۔ حضرات گرامی، بات آگے چلتی ہے۔ پھر حج کے احکامات، خانہ کعبہ کی تعمیر، اور حضرت ہاجرہ کے 7 چکر، قربانی کا ذکر، بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اور ان کے حوالے سے باقی رکھے ہیں۔
اب وہ احکامات اس مذہب کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ اسلام کے مطابق ہوں گے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنا مقصود تھا تو ان کے ان اداؤں کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کو باقی رکھا گیا، اور قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے زندہ رکھا ہے آج بھی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسی واقعہ کو لے کر حج کے احکامات، قربانی کے احکامات اور اس سے متعلقہ احکامات، موجودہ احکامات اور مسائل اگلے سیشن میں ذکر کریں گے۔ اب تک جو بات ہوئی اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے، اور اس بنیادی تعارف کو ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور پھر اس کے بعد ایک بنیاد ہے جو تا قیامت کے لیے ہے۔ آخر میں ایک پیغام اسی حوالے سے 1-2 منٹ کے لیے میں عرض کرتا چلوں۔ حضرات گرامی، پوری دنیا میں مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو کہلانے والے، جہاں تک ہماری معلومات ہیں، وہ سب سے زیادہ ہیں۔ باقی مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو زیادہ یا مستند کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسلام وہ عالمی مذہب ہے۔ اگر اس کو پوری دل جمی کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ قیامت تک کے لیے ایک حق اور سچ مذہب ہے۔ لہذا اس کے اندر بعض حضرات لا علمی یا غیر علمی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، کسی پر تہمت لگانا ہو یا کسی کی بری بات کو اچھالنا ہے، اس میں تحقیق نہیں کی جاتی۔ ان تمام حضرات، چاہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، وہ منبر اور محراب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنے کسی بھی دائرے کے اندر بلا سوچے سمجھے، بلا تحقیق غلط بات کو آگے بالکل نہ پھیلائیں۔ فرشتے ان کے ان باتوں کو نامہ اعمال میں درج کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ رجسٹر جب کھلے گا اور اس میں جب آدمی دیکھے گا کہ میں نے کسی پر بہتان باندھا ہے، غلط بات کہی ہے، تو یہ ایک مختصر زندگی، مختصر دولت، ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر، اس کے لیے اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو بیچ دینا انتہائی غلط بات ہے، اور اس کا خمیازہ دنیا کے اندر بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنی بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیسے قریب ہیں؟ وہ اپنی شان کے مطابق۔ لہذا کوئی عمل رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ ساری کائنات مل جائے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری کائنات مل جائے، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنا ہی نفع نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنے پورے احکامات پر اپنی رضامندی کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔